نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاری محمد اخلاق مدنی اور میرے ساتھ یہ بچے پروگرام تجوید القرآن الکریم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہمارے پروگرام کا تسلسل جو چل رہا ہے وہ مخارج، پچھلے پروگرام میں ہم نے مخارج 7 مخارج بیان کیے تھے، آج ہم اس سے آگے مخارج بیان کریں گے۔ ایک بات جو ضروری ہے اگلے مخارج بیان کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ اگلے جو مخارج آئیں گے ان کا تعلق منہ کے اندر جو دانت ہیں ان سے ہے، تو یعنی زبان کا کون سا حصہ کس دانت پہ جا کے لگا ہے تو حرف ادا ہوا ہے۔ اس لیے علماء قراء نے دانتوں کے مختلف نام بیان کیے ہیں، تو جب تک وہ نام صحیح طریقے سے نہ یاد ہوں تو اگلے مخارج سمجھ نہیں آتے۔ سامنے والے جو 2 دانت ہیں اوپر والے ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور اس کے مقابل نیچے والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ ثنایا سنیت ان سے ہے، یعنی ثنایا علیہ اوپر والے 2 دانت اور ثنایا سفلا نیچے والے 2 دانت۔ یہ 4 دانت ہو گئے۔ ان دانتوں کے ساتھ ایک دائیں طرف اوپر اور ایک نیچے اور ایک بائیں طرف اوپر اور نیچے دانت ہے، اس کو کہتے ہیں رباعی۔ 4 دانت ہیں، اور رباعی کے ساتھ پھر ہے انیاب۔ رباعی کے ساتھ انیاب، نوکدار جو دانت ہے ان کو کہتے ہیں انیاب۔ یہ بھی 4 دانت ہیں، اور ان نوکدار دانتوں کے ساتھ ایک دانت، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف اوپر اور ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف نیچے، یہ بھی 4 دانت ہیں، ان کو کہتے ہیں ضواحک، ضاحکتن سے ضواحک۔ اور اس کے بعد داڑیں جن کو ہم بولتے ہیں، ان 3 دائیں طرف اوپر اور نیچے اور 3 بائیں طرف اوپر اور نیچے، یعنی یہ 12 دانت بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں طواحن، ان کو کہتے ہیں طواحن۔ اور سب سے آخر میں پھر ایک دانت ہے جس کو ہم اپنی زبان میں عقل داڑ کہتے ہیں، عربی زبان میں بھی اس کو کہتے ہیں ناجزۃ العقل، عقل کی کمال کو پہنچنے والی داڑ۔ تو ان 4 دانتوں کو نواجز کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ 32 دانت پورے ہوئے، 2 ثنایا علیہ، 2 ثنایا سفلا، 4 رباعی، 4 انیاب، اور 4 دانت جو ہیں وہ ضواحک، اور 12 دانت جو ہیں طواحن، اور 4 دانت نواجز۔ ضواحک، طواحن اور نواجز کا ایک مستقل نام بھی علماء قراء نے رکھا ہے، اضراس، اضراس ضاد کے ساتھ، یعنی اضراس میں 20 دانت آتے ہیں، یعنی ساری کی ساری داڑیں مراد ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں مخارج کی طرف۔ ہم نے پہلے پروگرام میں 7 مخارج بیان کیے تھے، آج ہم مخرج بیان کرتے ہیں، مخرج نمبر 8، حافہ لسان۔ حافہ لسان پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ لسان عربی زبان میں کہتے ہیں زبان کو، تو حافہ لسان، حافہ کہتے ہیں کروٹ کو۔ تو حافہ لسان سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد۔ زبان کی کروٹ جب اضراس علیہ
یعنی اوپر کی داڑھوں سے، اوپر کی جو داڑھیں ہیں اضراس علیہ کی جڑ سے لگا دیں تو ضاد ادا ہوتا ہے. یعنی زبان کی کروٹ جب اضراس علیہ کی جڑوں کے ساتھ لگے گی تو ضاد ادا ہوگا. اس کی مشق میرے ساتھ بچے کریں گے. حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زبر او، حمزہ ضاد زبر او، ولا الضالین. ولا الضالین. دیکھیں نو کے زبان کو بچانا ہے اور سائڈیں لگانی ہیں. آپ چاہے بائیں طرف سے اس کو ادا کریں، بائیں طرف سے لگا کر ادا کریں زبان کو، چاہے دائیں طرف سے، یا دونوں طرف سے بیک وقت لگا کے بھی ادا کر سکتے ہیں. وَلَا الضَّالِّينَ. ولا الضالین. دیکھیں زوئیں کی مشابہت ہے، مشابہت کسی کی نہیں ہونی چاہیے. ضاد کا اپنا مخرج ہے اور اپنے مخرج سے اس کی آواز نکلنی چاہیے. وَلَا الضَّالِّينَ. ولا الضالین. تو یہ ہے ضاد کا مخرج. آگے ہے مخرج نمبر 9. مخرج نمبر 9 لام کا مخرج ہے، یعنی زبان کی کروٹ حافہ لسان، حافہ لسان جب ثنایا علیہ، زبان کی کروٹ اور کچھ حصہ حافہ لسان کا ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. لام کا مخرج یعنی زبان کی کروٹ کچھ حصہ حافہ لسان، ثنایا علیہ، رباعی، انیاب اور زواحق کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اور مخرج نمبر 10 نون کا ہے، وہ بھی لام کے مخرج کے بالکل قریب ہے. زبان کا کنارہ جب ثنایا علیہ، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. یعنی لام کے مخرج میں زواحق شامل تھے اور نون کے مخرج میں زواحق شامل نہیں. اور اسی طرح را کا مخرج، مخرج نمبر 11 جو ہے وہ ہے را کا. تو را کے مخرج میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی لام اور نون کے مخرج کے قریب ہے. زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ پشت زباں جب ثنایا علیہ، رباعی کے مسوڑوں سے ٹکرائے تو را ادا ہوتی ہے. اب را کے مخرج میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ادا کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب ہم لام کو ادا کرتے ہیں تو سیدھی زبان اوپر جا کر ثنایا علیہ اور رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے ٹکراتی ہے. نون کے مخرج میں بھی سیدھی جا کر ٹکراتی ہے. لیکن جب ہم را کو ادا کرتے ہیں تو زبان تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے لام کے مخرج کو علیحدہ اور نون کے مخرج کو علیحدہ اور را کے مخرج کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے. تو پہلے ہم ان 3 حروف کی مثالیں دیتے ہیں اور اس کو ادا کرتے ہیں. حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، حمزہ لام زبر ال، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زبر ان، حمزہ را زبر ار. حمزہ وا زبر او. اور میں دیکھیں کہ ایک را نکلنی چاہیے. را کی ایک صفت ہے، اس میں تکرار ہوتا ہے. یعنی جب را کو ہم سختی سے اس کو اس کے مخرج سے نہیں ادا کریں گے تو کئی رائیں نکل جائیں گی اور کئی رائیں نکل جائیں گی. تو ہم نے سختی سے زبان کو اوپر کے تالو کے ساتھ لگانا ہے تاکہ ایک را نکلے.
الرحمن 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 الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إن الله إن الله إن الله إن الله الحمد 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 لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. آج ہم نے 11 مخارج بیان کیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم 12ویں مخرج سے شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.